فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الشورى یہ قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے، اور اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سامعین گرامی، آج کی مجلس میں اللہ رب العزت کے اس کلام میں سے ہمیں بالکل منفرد انداز میں کچھ باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی پہلی آیت ہمارے تصور سے اور ہمارے اندازے سے بالکل ایک مختلف انداز کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا، اس کی فراوانی اور کثرت کر دیتا، تو اللہ کے یہ بندے زمین پہ بغاوت اختیار کرتے، سرکشی اختیار کر لیتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے منصوبے کے مطابق اپنے بندوں پر ایک اندازے کے مطابق رزق نازل کرتا ہے، یعنی انہیں جو دیتا ہے اس کا منصوبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کا ذکر اس آیت کے اختتام پر کیا گیا، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے اور بہترین انداز میں اسے دیکھتا ہے۔ گویا کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پورے طریقے سے واقف ہے، آگاہ ہے، اور اس سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے کہ جو ان انسانوں کا تخلیق کرنے والا، بنانے والا ہے۔ اول سے لے کر اختتام تک ہر چیز اسی کی مرضی، اسی کے علم، اسی کی قدرت اور اسی کے حکم سے بنا ہے، تو پھر اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اگر چاہتے تو اس زمین پر بسنے والے لوگوں پر رزق کی اس قدر فراوانی ہو جاتی کہ جس کا وہ تصور بھی نہ کرتے، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے، اور خود اس کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے اپنے بندوں کا، میں جانتا ہوں اپنے بندوں کو، اگر انہیں رزق کی فراوانی اور کثرت مل جائے گی تو یہ زمین میں سرکشی اختیار کریں گے۔ اس پہلی آیت سے، آج کی اس مجلس کی پہلی آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ چاہتا تو ہر چیز کو انتہائی فراوانی کے ساتھ مہیا کر سکتا تھا۔ قرآن کی اور بعض آیات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر ہم چاہتے تو زمین کو
اور ان میں موجود بستیوں کو سونے اور چاندی کی بنا سکتے تھے۔ ان کی زمین، ان کی سڑکیں، ان کی گلیاں، ان کے بازار، ان کے مکانات سونے چاندی کے بنا سکتے تھے۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک حکم دینا تھا کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا۔ اور جنت کی طرح اس زمین میں ہر چیز انتہائی فراوانی کے ساتھ وہ پیدا کرنا چاہتا اور انسانوں کو مہیا کرنا چاہتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بہت ساری وضاحتیں خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمائی ہیں۔ ایک وضاحت جو کئی بار بتائی گئی وہ یہ کہ اس زمین پر انسانوں نے مستقل رہنا ہی نہیں تھا۔ یہاں تو انہیں ایک امتحان کے لیے عارضی وقت کے طور پر ایک محدود مدت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور امتحان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بعض اوقات نہیں دیا جاتا، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، اور وہ کام وہ کر کے جب کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر ان کے کامیاب ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑا سبب جو ہے وہ تو آزمائش ہے، اور دانائی اور حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ رزق کتنا ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، کس انداز میں ملنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ایک مومن جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اللہ کی تقدیر کو مانتا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی مالی مشکل پیش آ رہی ہے تو یقیناً اس میں میری آزمائش مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس مشکل گھڑی میں کون سا رویہ اختیار کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، مجھے یہ آیت ایک اور موقع پر سمجھ میں آئی جب ہمارے اپنے عزیزوں میں سے کچھ لوگ فوج میں داخل ہوئے، اور ٹریننگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے گزشتہ عرصے میں ایک ٹریننگ یہ بھی لی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہم سے ہر چیز چھین کر، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، بس ایک لباس ہے جو پہنا ہوا ہے، اور ایک مہم پر روانہ کر دیا گیا کہ تم نے فلاں مقام پر پہنچنا ہے اور راستے میں یہ کچھ کرنا ہے، کھانے کے لیے خود ہی تلاش کرو، پینے کے لیے خود ہی تلاش کرو، بھوکے ہو تو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں تو پیاسے ہیں، اور فلاں فلاں کام بھی نہیں کرنے۔ حالانکہ وہ سب کچھ موجود ہوتا تھا، اگر وہ ادارہ چاہتا تو انہیں دے سکتا تھا، لیکن ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آدمی اس مشکل گھڑی میں کس طرح سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جو اس کے امتحان کے لیے متعین کیا گیا ہے، جو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس دوران کن کن مشکلات سے وہ گزرتے ہیں اور کون کون سی مصیبتیں وہ جھیلتے ہیں۔ بالآخر جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو انہیں کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اس طرح کی ٹریننگ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کے لیے لازمی تھی، اس وجہ سے انہیں اس طریقے سے گزارا گیا، انہیں گرمی سردی میں، بھوک پیاس میں، تکلیف مشکل میں انہیں اس لیے گزارا گیا ہے کہ یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی کوئی بات کہیں تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خاص وقت کے لیے ایک امتحان میں سے گزارا جا رہا ہے۔ منزل مقصود زمین نہیں ہے، نہ زمین پر بنائے جانے والے محلات، نہ زمین پر اگائی جانے والی فصلیں، نہ زمین پر بنائے جانے والے کارخانے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس امتحان کے دوران بھی وہ ہمیں بہترین کھانے مہیا کر رہا ہے، بہترین آرام عطا کر رہا ہے، بہترین سہولتیں دے رہا ہے، ہماری ضرورت کی چیزیں ادھر ادھر اس نے بکھیر کے رکھی ہیں، لیکن درمیان میں کچھ پاکٹس ایسے آتے ہیں کہ جب انسان تنگی میں سے گزرتا ہے، کبھی بارش رک جاتی ہے، کبھی آندھیاں چل پڑتی ہیں، کبھی خشک سالی ہو جاتی ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ مختلف قسم کے مراحل جو انسان کی زندگی میں مشکلات دکھا رہے ہوتے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی تنگی میں ہے، بیماری کی شکل میں، مالی کمی کی شکل میں، کسی اور مشکل میں مبتلا ہے، تو یقین جانیے کہ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے اسی مرحلے میں، اسی موقع پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس مشکل سے نکلنا ہے اور اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور آپ اس کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھ لیں، دنیا کی سطح پر بھی اور اپنے گلی محلوں اور اپنے علاقوں کی سطح پر بھی۔ ہم لوگ عام طور پر یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو خرابیاں ہیں، چوری چکاری ہے، اس کا بنیادی سبب غربت ہے۔ بظاہر یہ جملہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں، غربت کی وجہ سے انسان تنگ پڑ جاتا ہے اور تنگ ہو کے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ باقاعدہ ریسرچ جن لوگوں نے کی ہے اور اپنے آس پاس کی دنیا میں ہم دیکھیں کہ دنیا میں بڑے چور، بڑے ڈاکو، بڑے قاتل، بڑے راہزن، بڑے فسادی وہ غریب نہیں ہوتے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، جن کے پاس مال کی کثرت ہے، اور وہ اپنے مال کی کثرت کے گھمنڈ میں آ کر وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی کو چوری کرنے، ڈاکہ راہزنی کرنے، فراڈ کرنے، دغا بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بنیادی ضرورت کی تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ کرپشن وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ اگر اس تاریخ کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، آپ کے علاقے میں جو موجود ہیں ان میں سے غریب لوگ زیادہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یا امیر لوگ زیادہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی آ جائے، اختیار زیادہ آ جائے، قوت اور اقتدار بڑھ جائے تو وہ پھر سرکشی پہ، منمانی پہ اتر آتے ہیں۔ اور تاریخ انسانی تو باقاعدہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ فرعون سے زیادہ ظلم کس نے کیے تھے؟ نمرود سے زیادہ ظالم کون تھا؟ قارون سے زیادہ دولت کا پجاری کون تھا؟ ہم یہ بڑے بڑے نام جو گناہ کی دنیا میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ سب کے سب امیر، توانا، تونگر، مالدار لوگ تھے۔ اس وجہ سے بھی یہ بات بالکل درست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم مال ایک خاص اندازے کے مطابق نسبتاً کم مقدار میں بھی لوگوں کو دے رہے ہیں تو ہم یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ آزمائش ہو رہی ہے اس میں نے یہ بات آپ حضرات سے کئی بار شیئر کی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ امتحان تو دونوں کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ جس کے پاس مال کم ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے اس کا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس زیادہ مال کے حاصل کرنے کے بعد ان ناداروں، غریبوں، محتاجوں کی مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور وہ اپنے اس مال کی فراوانی کی وجہ سے اللہ کا باغی اور سرکش تو نہیں ہو رہا۔ یہ اس کی آزمائش ہے۔ اور جن کے پاس مال کی کمی ہے ان کی آزمائش یہ ہو رہی ہے کہ یہ آدمی بے صبرا ہو کر اللہ کی نافرمانی پہ تو نہیں چل پڑا، شیطان کے راستے پر تو نہیں چل پڑا۔ کیا یہ صبر، استقامت اور ہمت اور مضبوطی اختیار کرتے ہوئے اس فقر اور تنگ دستی کے باوجود غلط راستہ اختیار نہیں کر رہا تو یہ اس کی آزمائش میں کامیابی کی علامت ہے۔ دونوں بیک وقت آزمائے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ مثال دی، اور ہم یہ مثال آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ وہی ہے، وہی ذات ہے کہ جو بادلوں کو اور بارشوں کو نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کب بارش ہوگی۔ اور ہم کئی بار ان مراحل سے گزر چکے ہیں، کئی بار ایسے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی، مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ پریشان ہو کر واویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں،
زمینیں بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بادل بھیج دیتا ہے، بارشیں نازل کر دیتا ہے، رحمتیں آ جاتی ہیں۔ وَيَنْشُرْ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمتیں جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، بہت دو خوبصورت لفظ ہیں، اور وہ الولی ہے، اصل سرپرست وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الولی وہی ہے، سرپرست وہی ہے، الحمید وہی قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق یہ اس کی قدرتوں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سامعین گرامی، آج کی اس ملاقات میں یہ آیت سب سے منفرد، اور کم از کم میں یعنی حالانکہ کئی بار قرآن پڑھا لیکن اس طرح کی بات اس سے پہلے نظر سے گزرنے کے باوجود بھی غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پڑھنے لکھنے والے، ریسرچ کرنے والے اور دنیا میں بڑے بڑے کمالات کے بارے میں سوچنے والے، تحقیق کرنے والے لوگوں کے لیے یہ آیت ایک بالکل نیا راستہ کھولتی ہے، اور معلومات کے لیے ایک نیا باب ان کے لیے کھل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قدرتوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین جس طرح اس نے تخلیق کیا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اس نے ان دونوں میں، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی، جو اس نے مختلف قسم کے چلنے والے جانور یا مخلوقات اس نے پیدا کر رکھی ہیں۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، یہ حقیقت میں ایک اشارہ ہے کہ زمین پر جس طرح ہم اللہ کی مخلوق چلتی پھرتی حالت میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی اس کائنات میں اور بھی کئی سیارے ایسے موجود ہوں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اسی طرح کی مخلوقات موجود ہیں، کیونکہ یہ آیت بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین اور آسمان بنائے، اور زمین اور آسمان میں جو اس نے چلنے والی مخلوقات بنائی ہیں۔ دابہ کہتے ہیں ہر وہ مخلوق جو چل رہی ہو یا زمین پر رینگ رہی ہو، چاہے وہ سانپ بچھو کی طرح، یا دو پاؤں میں چلنے والے انسانوں کی طرح، یا چار پاؤں پہ چلنے والے جانوروں، چوپایوں اور درندوں کی طرح، یا پرندے جو زمین پر چلتے ہیں یا فضاؤں میں اڑتے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ ایک اشارہ ہے سائنسدانوں کے لیے، اہل علم کے لیے، کہ اللہ کی کائناتوں میں نہ جانے کن کن سیاروں پہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوقات بستی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اس نے یہ ساری کائناتیں اور اس میں اپنی مخلوقات کو پھیلا رکھا ہے، جس روز وہ ان کو جمع کرنا چاہے گا وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے، ایک امر ہوگا اور ساری مخلوقات جمع کر دی جائیں گی۔ سامعین گرامی، آج کی مجلس کی آخری آیت جو ہمارے لیے بطور خاص ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اے لوگو، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہی اپنے کسی اعمال کا یا کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ تم سے ہی کہیں غلطی ہوئی ہے، تم نے ہی کوئی ایسی حرکت کی ہے، تم نے ہی کوئی ایسے گناہ یا غلطیاں کی ہیں جن کے نتیجے میں تمہیں ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اور صاحب ایمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں مبتلا ہو تو پہلا کام اسے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اپنی ذات پر غور کرنا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی حرکت تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں میں اس مشکل میں مبتلا ہوا ہوں۔ پہلی نظر یہ دیکھنی ہے۔ دوسری بات، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو قرآن بھی بتاتا ہے اور اللہ کے رسول بھی بتاتے ہیں کہ انتہائی نیک لوگ بھی مصیبتوں میں، مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ ان کے گناہ نہیں ہوتے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ان کی عظمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک تیسرا سبب بھی ہے، اور وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ ایسے عظیم انسانوں کو مختلف مشکلات میں، مصیبتوں میں ڈال کر ان کے طرز عمل، ان کا ریئیکشن جو بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے مثال بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے کہ تم بیمار ہوئے ہو، دیکھو یہ میرے نبی بھی بیمار ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بخار ہو گیا شدید قسم کا، صحابی تشریف لاتے ہیں تیمارداری کرتے ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بخار کی اذیت تم جیسے 2 آدمیوں کے برابر دی جا رہی ہے، اس مشکل میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مثال بنا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ زیادہ مشکل میں پڑنے کے باوجود یہ نبی اور یہ رسول کیا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو رہی ہے؟ کیا شکوہ شکایات ہو رہی ہیں؟ یا کسی غلط راہ پہ چل پڑے ہیں؟ نہیں، کچھ انسانوں کو، کچھ عظیم انسانوں کو، انبیاء رسولوں کو، نیک لوگوں کو مثال بنانے کے لیے بھی انہیں ان مراحل سے گزارا جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بھی تنگ دست ہوا تھا، یہ بھی فقر میں مبتلا ہوا تھا، یہ بھی بیمار ہوا تھا، لیکن اس نے کون سا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس لیے یہ تینوں مرحلے ہم سب اس میں سے گزرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں پر غور کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے اور میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان عطا کیا، صحیح راستے پر گامزن کیا۔ یقیناً اللہ اس کے بدلے میں میری عزت میں اضافہ کریں گے، میرے درجات میں اضافہ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے دیکھ کر کہیں وہ راستہ غلط اختیار نہ کر لیں اور کہیں جناب ہمارے امام صاحب بھی تو یہی کرتے تھے، ہم نے تو اپنے لیڈر کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہمارے پیر صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا۔ کیونکہ مثال بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، اس اعتبار سے بھی یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور آخری حصہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں میں مبتلا کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اہم غور کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ مت سمجھو کہ تمہاری تمام خطاؤں کی سزا کے طور پر یا خطاؤں کے بدلے کے طور پر یہ مصیبتیں نازل ہو گئیں۔ اس نے تو بے شمار گناہ معاف کر دیے، اس نے تو ویسے ہی نظر انداز کر دیا تھا انہیں، ان کی سزا ملی ہی نہیں تمہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اگر ہر گناہگار کو، کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر سزا دینے کا فوراً فیصلہ کرنا شروع کر دے تو زمین پہ ایک بھی جاندار باقی نہ بچے۔ یہ جو ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ایک زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہماری ہزارہا خطاؤں کو اللہ تعالیٰ صرف نظر کرتے ہوئے معاف کر رہا ہے۔ کہیں کہیں کسی نہ کسی بات پر وہ ہلکی سی سرزنش کرتا ہے یا تنگی لے کے آتا ہے، تو تنگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تنگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی شکر گزاری، اس کے راستے پر اور زیادہ مستحکم طریقے سے استقامت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو اللہ مصیبتیں نازل کرتا ہے وہ مصیبتیں دور بھی کرتا ہے، جو قحط لے کے آتا ہے وہ بارشیں نازل بھی کرتا ہے، جو بیماری لے کے آتا ہے وہ شفا بھی دیتا ہے، جو تنگ دستی دیتا ہے وہ تونگری بھی دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے امید وابستہ رکھیے اور اس سے دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔